اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، ہر انسان کی اکثر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جنت کے راستے پہ بھی لے کے چلے جاتی ہے اور جہنم کے راستے پہ بھی لے کے جاتی ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2407 میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ہر روز جب انسان کوئی بھی مرد یا عورت صبح کرتا ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو انسان کے تمام جسم کے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے کان، اس کے ناک، اس کی ہر چیز وہ عاجزی و انکساری کرتی ہے زبان کے آگے۔ فتقول، وہ تمام انسان کے جسم کے اعضاء کہتے ہیں اتق اللہ فینا، تو اللہ کے بارے میں ڈرتے رہنا ہمارے بارے میں اللہ سے۔ فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو صحیح چلتی رہی زبان تو ہم بھی درست انداز سے چلتے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی بخاری میں ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان احدکم لیتکلم بالکلمہ، بے شک تم میں سے کوئی بھی مرد یا عورت جب وہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کرنا من رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے کاموں میں سے کوئی بات، اللہ کی رضا کی کوئی بات کرتا ہے، ما یظن ان تبلغ ما بلغت، اور اس کو پتہ ہی نہیں جو اس نے کہا ہے اس کا مقام مرتبہ کیا ہے، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، اللہ رب العالمین انسان کے ایک لفظ جو اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا اور حقیقت میں اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اس ایک لفظ کی وجہ سے قیامت تک کی رضامندگی اس انسان کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کو ناراض ہونے کے کاموں میں سے کام ہو، جو اللہ کو ناراضگی کا سبب بن جائے، اور وہ سمجھتا نہیں، وہ سمجھتا ہے میں نے ایک معمولی بات کی ہے، لیکن اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہو، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے، تو اللہ رب العالمین اس لفظ کی وجہ سے قیامت تک اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ زبان ہی ہے کہ اس زبان سے ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس زبان سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کو ان کے پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی زبان سے ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ یہی زبان ہے کہ اسی زبان کے ذریعے ہم جنت کے راستے میں بھی جا سکتے ہیں اور جہنم کے راستے میں بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ترمذی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان، ایک ابو ذر صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون کون سی؟ اللہ اس کے رسول کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا 1 مہینے کے، اور مال ہو تو حج کرنا، مال ہو تو زکوٰۃ دینا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد تو یہ ہے، لیکن اس کی 4 دیواری، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی زکوٰۃ، نفلی حج کرنا، نفلی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا، یہ اس کی 4 دیواری ہے اسلام کی۔ اور اس کی چھت اور اس کی کوہان کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اپنی جان کو قربان کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی کوہان ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ابو ذر کو فرمایا یہ اتنی ساری چیزیں ابو ذر تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی اگر تم ایک کام کرو، اور وہ کام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے زبان کو پکڑ کر کھینچا باہر اور فرمایا تم اس کو اگر روک لو، اگر تم نے اس کو روک لیا تو فرائض بھی اور نفلی عبادات بھی انسان کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
اگر آپ ان منافقین سے، مشرکین مکہ سے اگر آپ سوال کرتے ہیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وہ کہتے ہیں ہم تو کھیل کود کر رہے ہیں، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں، اس کی نشانیوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد تم نے اس کا انکار کیا ہے، تمہیں یقیناً اس اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ زبان کے ذریعے ہم جنت کے راستے پہ بھی جا سکتے ہیں۔ یہی زبان سے ہم جھوٹ کہتے ہیں اور اسی زبان سے ہم سچ کہہ کر اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، علیکم بالصدق، تم لازم پکڑو سچائی کو، فإن الصدق یہدی الی البر، جو سچائی ہے وہ انسان کو نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی ہے یہ انسان کو جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق، اور انسان ہمیشہ سچ کہتا رہتا ہے، وہ یتحری الصدق، اور وہ سچ پر ڈٹا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے پاس اس کو سچا لکھ دیتے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جو جھوٹ ہے یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ ہے یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ پر اڑا رہتا ہے، حَتَّى يَكْتُبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ انسان اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہی زبان ہے کہ جس سے انسان سچ بول کے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے، اور جھوٹ بول کر انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہ گناہ کے راستے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی کے پاس، سوال کیا، اللہ کے نبی میرے اندر بہت سارے گناہ ہیں، بہت ساری غلطیاں، بہت ساری خامیاں مجھ میں ہیں، میں اتنے سارے گناہ کیسے چھوڑوں؟ میں نماز بھی نہیں پڑھتا، میں کاروبار میں بھی لین دین میں غلط بیانی کرتا ہوں، میں گناہ بھی بہت سارے کرتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، چوری بھی کرتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑو۔ کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی کے پاس وہ صحابی آئے اور فرمایا، اللہ کے نبی جھوٹ بولنے کو چھوڑا میں نے، تو اس جھوٹ بولنے کو چھوڑنے کی وجہ سے تمام گناہوں سے میں دور ہو گیا، کہ اگر میں چوری کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے سوچا اللہ کے نبی نے اگر پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے تو میں بولوں گا نہیں کی، اور میں نے کی ہوگی تو وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اگر پوچھا تم نے نماز پڑھی اور میں نے نہیں پڑھی ہو اور میں کہہ دوں کہ میں نے پڑھی ہے تو وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ تو اس نے جھوٹ سے چھوڑا جھوٹ کو، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کا قریبی بندہ اور اللہ کا فرما بردار بندہ بن گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ منافق کی 3 نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذبا، جب بھی وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، جس کے اندر یہ تینوں علامتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے گناہوں سے توبہ کی جگہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی جگہ ہے۔ ہم اس دنیا میں اگر رب سے معافی مانگ لیں گے تو یقیناً اللہ ہمیں بخش دے گا، چاہے ہم بار بار گناہ کر کے معافی مانگیں، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ بار بار بخشتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بار بار مانگیں تو صحیح معافی، اس کی رحمت، اس کی پیار، اس کی محبت، اس کی شفقت اتنی ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں اس نے محبت کے، پیار کے 100 درجے بنائے ہیں، اس 100 درجوں میں سے 1 درجہ اس نے دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ اس دنیا میں تقسیم کرنے کی وجہ سے جنگلی جانور، دیکھو شیر، وہ دوسرے کے بچے کو چیر پھاڑ دیتا ہے، وہ پھاڑ کے زندہ جانور کو کھا لیتا ہے،
بکری کو کھا لے گا لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں کھائے گا۔ یہ محبت جو اس کے بچے کے لیے ڈالی ہے یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 99 محبتیں اللہ رب العالمین نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ کب کے لیے؟ قیامت والے دن کے لیے، کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین وہ 99 کے 99 محبت اور پیار اور شفقت کے درجے اپنے گنہگار بندوں پر تقسیم کرے گا۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں وہ بڑا بد نصیب شخص ہوگا کہ رب العالمین اپنے 99 محبت کے تقسیم کر دے درجے اور وہ پھر بھی جنت میں نہ جا پائے۔ دیکھیں ماں باپ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر آپ ماں باپ کا انکار کر دیں، کسی اور کو والد بنا لیں تو آپ کے والد پر کیا گزرے گی؟ تو وہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، جو طاقتور ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رب بنائیں، کسی اور سے مدد مانگیں، کھانا کھائیں اللہ کا اور ہم گانا گائیں کسی اور کا۔ ہمیں اپنے رب نے کھانا دیا، پہننے کو کپڑے دیے، ہمیں کاروبار دیا، ہمیں بیوی بچے دیے، ہمیں والدین دیے، ہمیں گھر دیا، کیا کیا نعمتیں ہیں جو رب نے نہ دی ہوں۔ انسان اگر سوچنا چاہے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کتنی نعمتیں دی۔ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، ہم اللہ کا اقرار کریں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، اللہ ہمیں ہر بار بخشے گا۔ شرط کیا ہے کہ اللہ کو رب تو مانو۔ جب ہم اللہ، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ مشرکین مکہ ایسے تھے، اللہ فرماتا ہے دنیا والوں یاد رکھو ان کی مثال ایسے ہے، جب بھی کشتی میں سوار ہوتے ایک اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو، ایک ہی اللہ کو جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، وہ پھر شریک کرتے، وہ پھر اللہ کی نافرمانی کرتے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو رب بنا رہے ہوتے۔ بارش دینے کے لیے کسی اور کو رب بنایا ہوا ہے، اولاد مانگنے کے لیے کسی اور کو رب بنایا ہوا ہے، رزق مانگنے کے لیے کسی اور کو رب بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں یہ شرک بھی زبان سے ہوتا ہے، یہ شرک بھی زبان سے ہوتا ہے، اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تم دنیا کے بھر گناہ سے بھر کے لے آؤ، اللہ فرماتا ہے میں بخش دوں گا، لیکن اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی، میرے علاوہ کسی اور کو رب بنایا، میرے علاوہ کسی اور کو میرا شریک کار بنایا، تو فرمایا میں تمہارا یہ گناہ ہرگز نہیں بخش سکتا۔ یہ بھی زبان سے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ سناؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکثر و بیشتر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پیچھے متوجہ ہو کے صحابہ سے پوچھتے تھے ہاں بھائی صحابہ بتاؤ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھی ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھی ہوتی وہ اللہ کے نبی کو بتایا کرتا، آپ علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے، اس کے بارے میں بتایا کرتے کہ اس خواب جو اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ یہ خواب نبوت کے 40واں حصہ ہے۔ اللہ اس کے ذریعے آنے والے کل کے بارے میں انسان کو بتاتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کریں، اور انہوں نے اپنے بچے سے مشورہ کیا، اور وہ اللہ نے قرآن میں پورا واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، فرمایا آپ علیہ السلام نے میں نے خواب میں دیکھا 2 شخص آئے مجھے لے کر ارض مقدسہ آسمان دنیا کی طرف لے کے چلے گئے۔ ایک طویل موضوع ہے، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اسی اثنا میں ایک شخص کو دیکھا، اس کے ناخن تانبے کے تھے، اور ان تانبے کے ناخن سے وہ اپنے منہ کو اپنے سینے کو نوچ رہا ہے۔ میں نے جبریل امین سے اس ٹائم پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلو۔ پھر میں نے سمندر خون کا دیکھا، اس میں ایک بندہ تیر رہا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔
وہ کنارے پہ آتا ہے تو ایک اس کو فرشتہ جو ہے پتھر مارتا ہے، وہ پھر ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے بولا یہ کون ہے؟ فرمایا اور آگے چلو۔ ایسے بہت ساری واقعات اور چیزیں اللہ کے نبی نے دیکھی۔ اس میں جو پہلے لفظ تھے، جب نبی نے پوچھا یہ کون ہے تو آپ علیہ السلام کو فرمایا گیا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ، یہ وہ شخص ہے کہ جو یغدو من بیتہ، جو صبح کرتا تھا اپنے گھر میں جب اٹھتا تھا، فَيَكْذِبُ الْكِذْبَ، یہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کا اپنے جھوٹ کو یہ پوری دنیا میں لوگوں میں پھیلا دیتا تھا اور لوگوں میں عام ہو جاتا تھا اس کا جھوٹ۔ اس کا یہ گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا۔ اب سوچیں، محاسبہ کریں، جھوٹ کتنی بڑی چیز ہے کہ نبی فرماتے ہیں مومن زنا کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ نبی کریم کا فرمان ہے۔ جھوٹ اتنی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ ابو بکرہ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ سے کبیرہ گناہ کی خبر نہ دوں؟ اللہ کے صحابہ نے کہا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے لفظ سنائے، کیا میں تمہیں کبیرہ سے کبیرہ گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیں کبیرہ سے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، پہلا کبیرہ سے بڑے سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنانا، شرک کرنا، اللہ کا شریک کار بنانا کسی اور کو، کہ اللہ نے آسمان بنائے تو زمین کسی اور نے بنائی ہے، اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو روزی وہ قبر والا دے رہا ہے، وہ درخت مجھے روزی دیتا ہے، میری مصیبتوں کو وہ پانی دوسرا وہ جو ہے وہ مجھے شفا یاب کرتا ہے، نہ کہ رب کا کلام۔ تو شرک کرنا، اور فرمایا وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جب یہ فرمائے 2 لفظ، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ٹیک لگا، آپ نے ہٹا دیا، اٹھ کے آپ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا الا خبردار وقول الزور وشہادۃ الزور، لوگوں خبردار، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، لوگوں خبردار، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ سب سے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ نبی کریم کے صحابی ابو بکرہ فرماتے ہیں نبی کریم نے یہ لفظ خبردار، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا نبی کریم نے اتنی بار کہا کہ صحابی فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 87 ہے، اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے۔ آپ سوچیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کا ساتھ کسی کو شریکار کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ سب چیزیں اکثر جو ہیں انسان زبان سے کی وجہ سے کرتا ہے، اور زبان کی وجہ سے انسان جہنم کی گھاٹیوں میں جائے گا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے غیبت کا انسان، یہ بھی زبان سے ہوتی ہے، اور غیبت کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے اتدرون، کیا تم جانتے ہو مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول یہ زیادہ بہتر جانتا ہے غیبت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کی وہ باتیں بیان کریں، برائی جو اس کے سامنے بیان کریں تو اس کو برا لگے، اس کو وہ باتیں آپ اس کی برائیاں پیٹھ پیچھے بیان کریں، یہ غیبت ہے۔ تو صحابی نے پوچھا وَإِن كَانَ فِي، اللہ کے نبی اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں إِن كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر جو تم کہہ رہا ہے وہ اس کے اندر وہ برائی ہے تو فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، تو یقیناً تم نے غیبت کی ہے اس کی۔ اور فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر وہ اس کے اندر برائی نہیں ہے تو فقط بَهَتَّهُ، تو یقیناً تم نے اس کا اوپر بہتان لگایا ہے، اس پر تم نے الزام لگایا ہے۔ یہ بھی غیبت انسان کس سے کرتا ہے؟ زبان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا یغتب
بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو بھائی کسی اور کا نہیں، اپنا بھائی، اور وہ بھی مر گیا ہو، کیا اس کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ کیا اس کو تکلیف دینا ہے کوئی پسند کرتا ہے؟ گوشت کھانا تو پھر دور کی بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غیبت کے حوالے سے، فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہو، مطلب غیبت کی ہے، قرب لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے قریب لے آئے گا گوشت کو. فیقال لہ، اللہ اس کو فرمائیں گے کلہ میتا، تو اس کو کھا، اس مرے ہوئے گوشت کو تو کھا، کما اکلتہ حیا، جیسے تو زندہ حالت میں کھایا کرتا تھا تو اس کو کھا. نبی کریم فرماتے ہیں فیاکلہ، وہ اس گوشت کو کھائے گا، ویکلہ ویصیح، اس کا چہرہ بھی بدصورت ہو جائے گا اور وہ چیخ اور چلا رہا ہوگا. کیوں؟ غیبت کرنے کی وجہ سے، جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، اور یہی زبان انسان کو گناہوں کی طرف اور جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ مجھے معراج کے موقع پر جب لے کے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ جب اپنے سینوں اور اس کو جو نوچ رہے ہیں، تو نبی کریم نے جب پوچھا تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں. اور آخری ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر، اے جماعت، من آمن بلسان ہی، اے جماعتوں، اے لوگوں جو تم ایمان ابھی لائے ہو زبان سے، ولم يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، تم مسلمانوں کی غیبت نہیں کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور تم ان کے عیبوں کے، ان کے گناہوں کے پیچھے نہیں پڑو. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، جو بھی کسی بھی مسلمان بھائی یا بہن کے گناہوں کے، عیبوں کے، غلطیوں کے، خامیوں کے پیچھے پڑتا ہے، فرمایا یتبع اللہ عز وجل عورتہ، تو اللہ رب العالمین اس شخص کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے. اور فرمایا وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ، اور جس کے اللہ پیچھے پڑ جائے عیبوں کے، يَفْزَهُهُ فِي بَيْتِهِ، وہ اس کو گھر کے اندر بھی اس کو رسوا کر دے گا. اللہ تو وہ ذات ہے. اور یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4880 حدیث نمبر ہے. تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام بس یہی ہے کہ یہی زبان ہمیں تخت بھی دلاتی ہے اور بخت بھی دلاتی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں من سام نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا. تو اس لیے زبان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہاں دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. ہمارے نبی نے، ہمارے اسلام نے ہمیں ہر چیز کی تربیت دی ہے. سوتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، اٹھتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے، بیت الخلاء میں جاتے وقت کون سی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا کون سی ہے، ہمیں چلتے پھرنے کے اذکار کون سے ہیں، سوتے وقت کے اذکار کون سے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار کون سے ہیں. اپنے مسلمان بھائی سے اگر ملو تو ہاتھ ملاؤ تو کون سی دعا دینی ہے اور کون سی دعا لینی ہے. کپڑے نئے پہننے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے. ہر چیز کی دعا، ہر چیز کا طریقہ ہمارے نبی نے، ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمیں وہ یاد ہونا چاہیے. اور اگر نہیں تو افسوس بھی ہونا چاہیے. اپنے آنے والے بچوں میں اس دین کو ہمیں منتقل کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.